کیوں شامی صاحب، آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس موضوع پہ؟ کنفیوژن کون پیدا کر رہا ہے؟ فائدہ کسے ہے؟ الیکشن کمیشن کو وضاحت کیوں دینا پڑ رہی ہے؟ دیکھیے، ہر انتخاب سے پہلے پاکستان میں اس طرح کا کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش ہوتی ہے، اور ہم ہمیں احساس کرنا چاہیے ہم جن موضوعات پہ الجھے ہوئے ہیں، جن نقطہ ترازیوں پہ الجھے ہوئے ہیں، مناظرہ باز مولویوں کی طرح ہم جن نقطوں پہ الجھے ہوئے ہیں، وہ ان سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے عملی زندگی سے۔ ہر وقت آپ دیکھیں، آپ پاکستانی آپس میں دستوں گریبان ہیں، ملک کے اندر بھی، ملک سے باہر بھی، اور اس طرح سے ایک پاکستان جو ہے خود ایک ایسے پروپیگنڈے کی زد میں ہے، ایک ایسی منفیت جو ہے خود اس کے رہنے والے پھیلا رہے ہیں، اور اس سے ہمیں نکلنا چاہیے، کوئی یقین اور امید پیدا کرنی چاہیے۔ اور ہمارے لیڈر جتنے بھی ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، بلاول صاحب ہیں، مریم صاحبہ ہیں، عمران خان صاحب ہیں، فضل الرحمان صاحب، یہ سارے لیڈر جو ہیں یہ سسٹم میں جڑے رہیں گے تو سسٹم مضبوط ہوگا نا۔ اور یہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے پہ تیار کیوں نہیں ہوتے؟ یہ ایک دوسرے کے در پہ کیوں ہوتے ہیں؟ بڑے ہم خطے میں، ابھی آپ ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے اس کو پڑھ لیجئے، ہم خطے میں سب سے کم فی کا آمدن اس وقت ہماری ہے، جبکہ ہم سب سے آگے تھے۔ ہم نے اپنا حشر کیا ہے؟ 2 کروڑ بچے جو ہیں وہ سکول میں نہیں جا رہے، سکول نہیں ہے ان کے لیے۔ تو اس طرح اب ہماری صنعتوں کا کیا حال ہے، ہماری زراعت کا کیا حال ہے، ہم کتنی پیداوار لے رہے ہیں 1 ایکڑ سے، کتنا پانی اس میں خرچ کر رہے ہیں، دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم انہی میں الجھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے ہوئے ہیں، اور ہماری جو ساری پیسے ہیں۔ نہیں، اس کی وجہ بھی تو ہے نا سر۔ اس کے علاوہ ان کے آپشن کیا ہے سیاسی جماعتوں کے پاس، لیڈرشپ کے پاس؟ کیا ان کے پاس کوئی مینیفیسٹو ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہے؟ کیا ان کے پاس اس چیز کا یہ بات، کیا میرے ملک کی سیاسی جماعتیں برملا جلسوں میں، ٹاک شوز میں یا سیمینارز میں یہ بات کر سکتی ہیں کہ جی بے روزگاری ختم کرنے کا 2 سالہ پلان یہ ہے، معیشت کو پٹری پر چڑھانے کا 3 سالہ پلان یہ ہے، اور جو امن و امان کی ناقص صورتحال نوجوانوں کے لیے جو 65% ہے روزگار کے مواقع ہیں پاکستان، کوئی سیاسی جماعت ہے؟ آپ نے ایشوز تو یہ ہیں پاکستان، اس کو کیا کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنا مینیفیسٹو جلسے میں بیان کرتی ہے، یا وہ مخالفین کی صرف درگت بنانے کے لیے جلسے کرتے ہیں؟ سب اپنا اپنا ایک نوجوان کو انہوں نے اتارا ہوا ہے جی پرائم منسٹر کے لیے، لیکن نوجوان پاکستان کے کروڑہ نوجوان ہیں، ان کے لیے نہیں، پاکستان کے نوجوان کا مستقبل نہیں، اپنے نوجوان کا مستقبل۔ وہی کہا ہے نا کہ اپنا اپنے نوجوان تو مارکیٹ میں اتارا ہوا ہے، لیکن پاکستان کے نوجوانوں کو ہمیشہ ایکسپلائٹ کیا گیا۔ بس ایک عمران خان صاحب ہے جنہیں بیرسٹر گوہر کی فکر تھی، انہوں نے پاکستان کے اندر سیاست جب ٹیک آف ہوئی تھی تو آپ بھی وہاں پر موجود تھے، وہ نوجوانوں کے رول کی بات کر رہے تھے۔ پھر کیا ہوا 2013 کے بعد 2018 میں انہی موقع پرستوں پہ انحصار کیا تو چھوڑ کے چلے گئے۔ سیکھ گئے نا سر، ان کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے نا۔ بہرحال آپ نے جو بات کی ہے وہ درست ہے کہ پاکستان کی اہل سیاست اور پاکستان کی سیاسی قوتیں کیا پاکستان کے سلگتے مسائل کو ایڈریس کرتی نظر آ رہی ہے یا نہیں؟ نہیں، کہیں نظر نہیں آتا۔ بس یہ کسی موضوع پر بات میں نے تو نہیں سنا کہ جی مجھے جناب زرداری صاحب، جناب بلاول صاحب، محترمہ مریم، جناب نواز شریف صاحب، جناب شہباز شریف صاحب، حضرت مولانا یا دیگر۔ بلکہ میں ایک بات کہوں گا کہ نواز شریف صاحب بھی، میں جو نوٹ کر رہا ہوں آنے کے بعد، دیکھیں انہوں نے مینار پاکستان پہ تو مفاہمت کی بات کی، لیکن اب وہ ماضی سے نکلتے نہیں نظر آ رہے۔ 2017 چلا گیا، اب بتائیں کہ 2024 کا پاکستان یا آگے بڑھنے کے لیے ان کے پاس کیا ایجنڈا ہے؟ میرا خیال انہیں آگے کی بات کرنی چاہیے۔ اب وہ کر بھی رہے، اور جس طرح سے ہمیں ایک توقع تھی کہ شاید ان کے آنے سے نکل کے ہی آگے جایا جا سکتا ہے۔ اب کب تک ماضی سے الجھیں گے؟ پاکستان کی سیاست اب الزام تراشی، گالی گلوچ کی مکمل نہیں ہو سکتی، اور پاکستان کے سیاستدانوں کا کیس نہیں ہے اس وقت۔